بیوی مبارک ہو، دلونی علی سوق المدینہ، میں تاجر آدمی ہوں، مجھے تو مدینے کا بازار بتا دو کہاں ہے۔ بازار میں گئے، تجارت کی، کچھ ہی دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دیکھتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف کے کپڑوں پر جیسے عورتوں کی خوشبو زعفران ٹائپ ہوتی ہے یہ لگی ہوئی نظر آئی۔ آپ نے کہا عبد الرحمن یہ کیا، یہ کیسی خوشبو ہے، یہ کیسے آثار ہیں، جیسے تو نے شادی کر لی؟ کہا اللہ کے نبی میں نے شادی کر لی۔ آپ نے کہا مہر کتنا دیا؟ کہا کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا میں نے مہر میں دیا ہے۔ آپ بڑے حیران ہوئے، عبد الرحمن ابھی تو سب کچھ لٹا کے ہجرت کر کے آئے تھے اور ابھی ماشاءاللہ اتنا مال کما لیا کہ کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا حق مہر دے کے شادی کر لی، لگتا ہے تو مٹی میں ہاتھ ڈالتا ہے رب اس کو بھی سونا بنا دیتا ہے۔ سیدنا عبد الرحمن کہتے ہیں اللہ کی شان، مصطفیٰ کی دعا کا یہ اثر ہوا، میں نے اگر مٹی میں بھی ہاتھ ڈالا رب نے اس کو بھی سونا بنا دیا۔ اسی حدیث کو بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ اسلامی بھائی چارے کی بنیاد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ ہندی ہونا، پاکستانی ہونا، پنجابی ہونا، پٹھان ہونا، یہ برادری ازم اسلام کے اندر اس کی بنیاد پہ محبت اور پیار نہیں ہوا کرتا۔ آج تو لوگوں نے توحید کی اس بنیاد کو بھلا دیا، اپنے سیاسی مصلحتوں کی بنا پر، چندے کی مصلحتوں کی بنا پر اہل شرک کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالتے ہیں، اہل کفر کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالتے ہیں۔ کسی نے الیکشن لڑنا ہوتا ہے، کسی نے کھالیں اکٹھی کرنی ہوتی ہے، توحید کی غیرت ان میں مر گئی ہے۔ وہ آواز لگاتے ہیں کہ موقع ملا تو ہم بھی تمہارا ساتھ دیں گے، کبھی گدی نشینوں کے جھرمٹوں میں بیٹھ کے خطاب کرتے ہیں اور کبھی صحابہ کو گالیاں دینے والوں کی جھرمٹ میں خطاب کرتے ہیں، کیونکہ ان کی نظر رب کی جنت پر نہیں ہوتی، دنیا کے ٹکڑوں پر ہوتی ہے۔ اور دوسری بات، سیدنا عبد الرحمن بن عوف کو جو ہی رشتہ ملا انہوں نے شادی کر لی۔ عبد الرحمن بن عوف کو رسول اللہ سے زیادہ پیارا کوئی اور ہوگا مدینے میں؟ اللہ کے نبی کو خبر ملی شادی کی؟ جی نہیں ملی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ہمیں حدیث کیا درس دے رہی ہے؟ ہمارے ہاں رشتہ پکا ہو جاتا ہے، لڑکی والے راضی، لڑکے والے راضی، 2 سال تک رخصتی اور نکاح کیوں نہیں ہوتا؟ او کڑی دے مامے نے دبئی تو آنا ہے، انہیں چھٹی نہیں ملن رہی، اس کے خالو نے امریکہ سے آنا ہے، جب وہ آئے گا تو ہم رخصتی کریں گے۔ یہاں عبد الرحمن ابن عوف کو رشتہ ملا، کائنات میں سب سے پیاری ہستی محمد کریم کی، اس کو بھی خبر۔ اچھا یہ سوچو، جو ہمارے ہاں بارات کا سسٹم ہے، جو ہمارے ہاں بارات کا سسٹم ہے، 200-300 گاڑیاں، آگے بڑے توتے والے، درمیان میں چھوٹی توتیوں والے، پیچھے لمبی توتیوں والے، آگے خسرے ناچتے ہوئے، درمیان میں ڈھول بجتا ہوا، اگر یہ سسٹم وہاں پر ہوتا تو کیا مدینے والوں کو پتہ نہ لگتا؟ یہ جو شادیاں آج آپ کی اور میرے محال معاشرے میں ہماری بیٹی اور بیٹوں کی ہو رہی، یہ ہندوؤں کی شادیاں ہیں، محمد کے ماننے والوں کی یہ شادیاں۔ ہمارے ہاں لاہور کی سڑکوں پہ، دلی کی سڑکوں پہ، حیدرآباد کی سڑکوں پہ مہندی کی رسم ہوتی ہے یا نہیں؟ تھالیوں میں مہندیاں لگا کر، موم بتیاں سجا کر ناچتی ہوئی، تھرکتی ہوئی سڑکوں پہ نکلتی ہے یا نہیں؟ اگر یہ محمدی شادی کا حصہ ہوتا، عبد الرحمن کی شادی پر مہندی کی رسم ہوتی تو مدینے والوں کو پتہ نہ لگتا؟ جہیز کا ٹرک بھر کے اگر عبد الرحمن بیوی کے گھر سے منگاتے، مدینے والوں کو پتہ نہ لگتا؟ ابٹن کی رسم ہوتی، کنڈا پکڑائی، جوتی چورائی، دودھ پلائی کی رسم ہوتی، مدینے والوں کو پتہ نہ لگتا؟ اللہ کے لیے صرف نبی کی ذات سے محبت نہ کرو، ذات سے بھی محبت کرو، بات سے بھی محبت کرو، سیرت سے بھی محبت کرو۔ اپنی شادیوں کو رام چندر کی شادیاں نہ بناؤ، محمد الرسول اللہ کے ماننے والوں کی شادیاں بناؤ۔ یاد کر لیجئے، جس کی شادی کے اندر ڈھول ڈھمکے، گانے باجے، مہندی، ابٹن کی رسمیں، جہیز کی لعنت، عورتوں مردوں کا مخلوط اجتماع، رقص کی محفلیں، ڈھول کی محفلیں، زنخوں کا ناچ، وہ اپنے آپ کو 1000 دفعہ مسلمان کہتا رہے، اس کا یہ عمل مسلمانوں والا عمل نہیں ہے۔ اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ اگلے درس میں اپنی گفتگو کو اس سے آگے چلاتے ہوئے ہجرت کے بعد جو مسلمانوں کا سب سے بڑا مارکہ غزوہ بدر کا ہوا اس پہ گفتگو کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے،
اللہ ہمارے دلوں میں پیارے حبیب علیہ السلام کی محبت پیدا فرمائے، یہ محبت مرتے دم تک باقی رکھے، زندہ رکھے، ایمان پہ رکھے، موت دے تو اس حال پہ دے اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔